قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ الکریم وفي خطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلی العظیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے حبیب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اخلاق حسنہ کے مالک تھے پاک پیغمبر، یہاں تک کہ اگر لوگوں نے انہیں گالیاں بھی دی ہیں، سب و شتم بھی کیا ہے، لوگوں نے ان کو مختلف قسم کی تکالیف دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، لیکن پاک پیغمبر نے کسی قسم کا کوئی اس قسم کا ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی ریئیکشن نہیں کیا ہے، بلکہ اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز اسلام میں ہم تمام مسلمانوں سے جو طلب کی جا رہی ہے، جو مطلوب ہے، جو ڈیمانڈ ہے اسلام کی، وہ یہی ہے کہ ہم سب مسلمان اخلاق حسنہ کے مالک ہو جائیں۔ یہ اعمال، یہ فزیائی عبادات ہیں، عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اصل ہدف نہیں ہے، یہ اصل غایت نہیں ہے۔ اصل غرض اور غایت جو ہے وہ انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنا ہے، انسان کو اوج کمال تک پہنچانا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر رہے، سماج میں ایک مؤثر اور باکردار انسان بن کر رہے، اپنے اپنے جہاں وہ کام کر رہا ہے اس میں اس کا اخلاق اچھا ہونا۔ یہ ہے ایک انسان کے خلقت کی غرض اور غایت، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ڈھیر ساری نمازیں پڑھ لے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اس کے جھگڑے رہے، نہ یہ کہ وہ روزوں پہ روزے رکھتا رہے اور اولاد کی تربیت پہ اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو، ہر سال وہ حج پہ چلا جائے، عمروں پہ عمرے کرتا رہے، جماعت نماز جو ہے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کو بجا لاتا رہے، لیکن اخلاق اس کا اچھا نہ ہو، تو یہ کوئی اسلامی اقدار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف ہمیں زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ زیادہ ترغیب اسی امر کی طرف دلائی گئی ہے کہ اے حضرت انسان تیرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، سماج میں کیسے رہ رہا ہے، معاشرے میں تیرا رہنا کیسا ہے، گھر میں تیرا رہنا کیسا ہے، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ تو کس طرح رہتا ہے۔ یہ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ معاملات ہے، جس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں، جس آفس میں ہم کام کر رہے ہیں، جس اسکول کالج میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ڈھیر نمازیں پڑھنا کوئی ہدف نہیں ہے۔ انسان کی اخلاقی تربیت اور انسان کے اخلاق پہ جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اسلام نے وہ چیزیں بھی بیان کر دی ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ چند ایسے اسباب ہیں، چند ایسی چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ انسان کے اخلاق، انسان کی تربیت اور انسان کی تعلیمات اور سوچ پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ اسباب میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسباب جو ہے وہ بالکل علت تامہ کی طرح ہیں، یعنی بالکل ان کی وجہ سے ہی اثر ہوگا، لیکن بہرحال جزوی طور پہ ان کا بہت بڑا کردار ہے ان چیزوں کا، جسے ہم فلسفہ کی زبان میں علت ناقصہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک علت کا جز ضرور ہے، ایک جز یہ ہوگا، ایک جز کچھ اور چیز ہوگی، یہ تمام چیزیں ملیں گی، پھر انسان کا جو ہے وہ کردار بنتا ہے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا کردار، انسان کی سیرت اور انسان جن چیزوں سے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے والی صفات کو پک کرتا ہے اور صفات پیدا کرتا ہے، وہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام نے جس طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے وہ سماج اور معاشرہ ہے، ارد گرد کا ماحول ہے۔ ارد گرد کا ماحول جس قدر آلودہ ہوگا، انسان کی صفات بھی اس قدر آلودگی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر ارد گرد کا ماحول پاک اور پاکیزہ ہوگا، لوگ اچھے ہوں گے جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، گلی کوچہ محلہ ٹاؤن کمیٹی جہاں بھی وہ رہ رہا ہے، اگر وہ ماحول اچھا ہے تو یقیناً انسان کا کردار بھی جو ہے وہ اچھا ہو۔ ایک سبب اسلامی روایات میں اور حتیٰ قرآن مجید کی آیات الہیہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق اور صفات میں، اچھی صفات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے موجب بنتی ہیں اور وہ سبب بنتی ہیں، وہ انسان کے اصدقاء، فرینڈز، دوست، اس کے جس قدر دوست اچھے ہوں گے، جس قدر اس کی محفل پاک اور پاکیزہ ہوگی، اس قدر اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اس قدر اس کی صفات بھی اچھی ہوں گی، اور اس قدر اس کے اندر حسن اور بہتر صفات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ
پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر اس کے فرینڈز برے ہوں گے، اگر اس کے دوست برے ہوں گے، اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہوں گے، جسے ہم کمپنی کہتے ہیں، وہ اگر اچھی نہیں ہوگی، یقیناً اس کا اس کے صفات پر، اس کے کردار پہ اثر ہوگا۔ تیسری چیز جس کو اسلام نے بڑے واضح طریقے سے بیان فرمایا اور اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی انسان کے کردار پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے اس کی غذا۔ انسان غذا کس قسم کی لے رہا ہے؟ جب نطفہ تھا اس وقت اس کی غذا کہاں سے بنی تھی؟ جب علقہ بنا اس وقت اس کی غذا کہاں سے بنی تھی؟ جب مضغہ بنا اس وقت اس کی غذا کہاں سے بنی تھی؟ یہ جو انسان اپنی ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل طے کرتا ہے تو اس وقت بھی تو غذا لے رہا ہے نا۔ یہ غذا جو اگرچہ ماں کے ذریعے سے اسے مل رہی ہے، یہ اس کہاں سے بنی ہے؟ یہ غذا جو ہے انسان کے کردار، انسان کے افعال، انسان کے حتی عقائد اور انسان کی سوچ اور تھنک میں بہت بڑا ان چیزوں کا اثر ہے۔ اگر لقمہ حلال نہیں ہوگا، کبھی بھی اس انسان سے خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن میں پہلا جو عنصر ہے، پہلی جو چیز ہے جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہوں گا، موقع ملا تو باقی اسباب کی طرف بھی انشاءاللہ آپ تمام مومنین کرام کی اور اپنی بھی توجہ جو ہے وہ مبذول کروں گا۔ وہ ہے انسان کے ارد گرد کا ماحول، انسان کے ارد گرد کا معاشرہ، جس جگہ وہ انسان رہ رہا ہے اس کا انسان کے کردار میں اور انسان کی سیرت پہ اور انسان کے صفات اور انسان کے اخلاق پہ کس قدر اثر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا بھی انسان خود اچھا ہو جائے، لیکن بہرحال لا محالہ طور پر انسان کا جو ماحول اور انسان جس کمپنی اور جس معاشرے اور سماج میں رہ رہا ہے، بہرحال وہ اثر کرتا ہے، جس سے انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ماحول پراگندہ ہوگا، اگر ماحول جس سٹی، جس شہر، جس ملک، جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہے، اگر وہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا، بلکہ گناہوں کے دلدل میں وہ معاشرہ پھنس چکا ہوگا، بلکہ اس ماحول اور معاشرے میں گناہ کرنا ایک معمولی کام ہوگا، تو ایسی صورت میں کبھی بھی وہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جس قدر بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، بہرحال یہ علماء نفس نے کہا ہے، یہ علماء اخلاق نے کہا ہے، اور پھر اس کی تائید خود قرآن مجید کی آیات میں ہوتی ہے، انشاءاللہ تلاوت کروں گا، کہ انسان باوجود اس کے کہ وہ کوشش کرے گا، باوجود اس کے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، لیکن اگر سماج ہی ایسا ہے کہ جس میں برائیاں ہی برائیاں، بے حجابی ہے، بچی اگر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہے اس کو معیوب شمار کیا جاتا ہے، اگر ایک انسان بارش ہوتا ہے تو اس کو بڑا برا انسان شمار کیا جاتا ہے، اگر ایک انسان مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر جو دینی فرائض ہے ان کی طرف اگر وہ پابندی کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، رفتہ رفتہ یہ انسان جو ہے وہ ان بری صفات کی طرف، پراگندگی کی طرف، گناہوں والے ماحول کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انسان بالکل اسی سماج اور ماحول کے ایک فرد بن جائے گا۔ میں نے عرض کیا ہے یہ علت تامہ نہیں ہے جیسے فلسفہ میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے قہری طور پہ اس کا اثر ہو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کوئی افراد ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں، لیکن یہ نادر چیز ہے، یہ بہت ہی کم افراد ہوتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں، ورنہ بہرحال اکثر اس چیز میں بہہ جاتے ہیں، اکثر اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے والبلد الطیب، جو پاک اور پاکیزہ زمین ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس پاک اور پاکیزہ زمین سے اللہ کے حکم سے اچھا سبزہ، اچھا نبات، اچھے جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ درخت اگتے ہیں، جو اگر زمین جو ہے وہ کیا ہو، اچھی ہو، بہترین ہو، طیب ہو، پاک اور پاکیزہ ہو۔ والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے، جو زمین بری ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی ہے، قابل اس کے نہیں ہوتے کہ اس سے کوئی چیز اگے، پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، لا یخرج الا نکدا، خبیث اور بری زمین سے، گندی زمین سے اس کا سبزہ بھی خراب نکلتا ہے، برا نہیں نکلتا۔ زراعت پیشہ لوگ ہیں ہم سب، اس ملک میں زیادہ زراعت ہی ہوتی ہے، تو سارے جو ہیں وہ اس چیز سے آشنا ہیں کہ زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی میٹھی زمینیں ہوتی ہیں، اچھی زمینیں ہوتی ہیں،
اور ان زمینوں سے جو نباتات اگتے ہیں، جو چیزیں اگتی ہیں، جو زراعت اگتی ہے وہ بھی بہت اچھی اگتی ہے۔ ایک تو بہترین اگتی ہے یعنی زیادہ مقدار میں اگتی ہے، اور دوسرا وہ اچھی بھی اگتی ہے۔ زمین کا فرق ہوتا ہے، اس کا دانہ اچھا ہوتا ہے، اس کی ساری جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں۔ ایک اس قسم کی زمین ہے جو بڑی اچھی زمین ہے، جو بہترین زمین ہے، جس زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے چیز جو ہے وہ اچھی اگتی ہے، یہ ایک زمین۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے کہ جو زمین شور والی ہے، بنجر والی زمین ہے، نمکین زمین ہے، کھاری زمین ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی زمین سے تو زراعت اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی بھی نہیں۔ اگر ہوگی تو غلط اور گندے قسم کے جو نباتات کے پودے ہیں وہی اگیں گے، پھر انسانوں کو کاٹ کے پھینک کے آگ لگا دے گا۔ اسی طرح جیسے زمین اچھی اور بری ہوتی ہے، جیسے زمین جو ہے وہ بہترین اور بری بھی ہو سکتی ہے، جیسے زمین جو ہے وہ بہترین ہوگی تو اچھی اس سے نباتات اگیں گی، اگر بری ہوگی تو اس سے جو ہے وہ نباتات جو ہیں وہ بری قسم کے پیدا ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے ایک لطیف قسم کی مثال بیان فرمائی ہے، ایک بہترین قسم کے مثال پیش کر کے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، آپ بھی اچھے اخلاقات اچھی جگہ سے لیجئے، مناسب جگہ سے لیجئے، اور برے اخلاق جو غیر مناسب جگہ ہے وہاں سے آپ کو ملیں گے، لہذا جو مناسب جگہ وہاں سے جائیے۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں انسان کو نباتات کے ساتھ، پودوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس امر کی طرف باری تعالیٰ اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھیے جس طرح زمین دو طرح کی ہے، اسی طرح وہ انسان کہ جو جس ماحول اور معاشرے اور سماج میں رہ رہا ہے، وہ علاقہ، وہ سماج، وہ ماحول بھی دو قسم کا ہے۔ یا تو وہ ماحول اور وہ سماج جو ہے وہ اچھا ہوگا، جیسے اچھی زمین ہوتی ہے، میٹھی زمین ہوتی ہے، نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ اگر وہ ماحول اور سماج جو ہے وہ گناہوں میں وہ گھرا ہوا ہے، گراوٹ کا شکار ہے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس میں کوئی اخلاقی اقدار نہیں پائی جاتی ہیں، انسانی اقدار بھی نہیں پائی جاتی، یقیناً یہ انسان برائیوں کی طرف گامزن ہوگا۔ ایک ہی آیہ مبارکہ ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ جو ہے، یہ آیہ مبارکہ جو ہے خالق کائنات نے سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں چاہیے قرآن مجید کا مطالعہ، سب کچھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ دوسری آیت ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا، یعنی دوسرے کنارے، جب ان کے پیچھے قوم فرعون لگی ہوئی تھی تو دریائے نیل کے دوسرے کنارے ہم نے جب ان کو پار کروا دیا اور وہاں پہنچا دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، پھر یہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، دوسرے کنارے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، یعکفون علی اصنام لہم، اس قوم کی حالت کیا تھی؟ وہ قوم اپنے بنائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں پہ جمے ہوئے تھے، یعنی ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب اس قوم کے پاس آئی بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم والے، موسیٰ کی پارٹی والے جب اس قوم کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ تو ایک بتوں کی پوجا کرنے والی قوم ہے، ان کے پاس بہترین جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھڑے ہوئے بت ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھیے سماج کا کتنا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل والے کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح معبود بنا جس طرح ان کے لیے معبود ہیں، جیسے انہوں نے اپنے لیے معبود گھڑے ہوئے ہیں اور مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ہمارے لیے بھی اسی طرح تو معبود بنا، اسی طرح بت بنا۔ موحد لوگ تھے، توحید پرست لوگ تھے، موسیٰ کی پارٹی والے لوگ تھے، لیکن بہرحال تربیت کی تھی جناب موسیٰ نے، ان کی تعلیم و تربیت پہ وقت گزارا ہے جناب موسیٰ نے، لیکن جیسے ایک ایسے ماحول میں آئے، ماحول نے بہرحال اثر کیا ہے، فوراً انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ لہذا انسان نہ کہے مجھ پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، میں بڑا پہاڑ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر اللہ کی توفیق میرے شامل حال نہ ہو۔ میں اگر یہاں آیا بیٹھا ہوں یہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے، میں اگر مسجد میں آتا ہوں یہ رب کی توفیق ہے، میں اگر فلاں عمل خیر سر انجام دیتا ہوں میرا رب مجھے جو ہے یہ عمل خیر بجا لانے کی مجھے توفیق دے رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جبری طور پہ مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، چونکہ مذہب امامیہ جبر کا قائل نہیں ہے، اختیاراً میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق تو بہرحال شامل حال ہے۔ تو ان قوم بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کی، قالا، اس وقت جناب موسیٰ کا جواب کیا تھا؟
جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا، موسیٰ نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، آپ تو بڑی جاہل قوم ہے، آپ تو بڑے پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ ایک آپ کو نبی ملا ہوا ہے، صاحب کتاب نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ جو اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، آپ کو میں نے لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا ہے، آپ میرے اس پیغام کو مان بھی چکے ہیں، توحید پرست ہو چکے ہیں، تبھی تو آپ اس عذاب سے نجات پا چکے ہیں، اور مجھ پہ کتنے معجزات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، باوجود اس کے آپ ان بتوں کی چاہت میں مجھے کہہ رہے ہو کہ یا موسیٰ رب سے کہیے ہمارے لیے اس طرح کے بت بنا کے پیش کرے۔ یہ کیسی کیسی آپ باتیں کر رہے ہو، آپ جاہل لوگ ہیں، آپ پاگل لوگ ہیں۔ تو بہرحال نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب جناب موسیٰ وہاں سے غائب ہوئے، 40 دن کا جو میقات تھا، تو ان لوگوں نے بہرحال بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یہ لوگ کبھی بھی سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ انسان بہرحال سماج کے اندر رہنے والا انسان ہے، انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والا انسان ہے۔ کنڈی بند کر کے گھر میں رہنا تو انسان کا کام نہیں ہے، گلی میں نکلنا ہے، اسکول میں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، بچوں کو اس نے بھیجنا ہے، سب کچھ ہے۔ اور آج جو ثقافتی یلغار ہے وہ یہی ہے۔ آج کوئی یلغار بمباری کے ذریعے سے نہیں ہو رہی، لوگ بہت دانا ہو چکے ہیں، اتنا خرچہ کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، میزائل داغے جاتے ہیں تو ادھر ادھر داغے جاتے ہیں۔ آج جو سب سے زیادہ یلغار ہو رہی ہے سامراج کی، آج جو انسانی دشمن کی یلغار ہو رہی ہے مسلمانوں پر، وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کی جو کلچر اور آپ کا جو ثقافت ہے، جس کو ہم ماڈرنزم کی طرف سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا ماڈرن ماحول ہے، یہ ہماری کلاس کا تقاضا ہے، ہم ایلٹ کلاس کے لوگ، یہ جو ہماری کلاسیں بن چکی ہیں، اس میں وہ لگا ہوا ہے، اور نتیجے میں باپ ہے اور اس کے ساتھ بیٹی ہے، اور بیٹی کا لباس آپ کے سامنے، اور وہ بازار میں لے کے پھر رہا ہے۔ وہ غیرت، وہ حمیت، وہ آنکھ میں حیا، وہ سب کچھ ختم، اس لیے کہ ثقافت اس قدر بن چکی ہے، سماج ایسا بن چکا ہے، اس کی کلاس کے افراد ایسے بن چکے ہیں، اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ایسا ہے، رشتہ دار ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں، باس ایسا ہے، ان کی فیملی ایسی ہیں، اس کی فیملی ایسی ہے، تو تنہا یہ سفید کوا تو نہیں بن سکتا ہے۔ نتیجے اس کے لیے جہاد تو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو ثقافتی یلغار ہے، یہ جو انسان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے یلغار کی جا رہی ہے، لٹریچر کے ذریعے سے یلغار کی، اب لٹریچر پڑھ لیجئے، جو جیسے جیسے بچہ اچھے سے اچھے سکول میں چلا جاتا ہے اور بہترین سکولوں میں جاتا ہے، ہم تو خوش ہو کے کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فلاں سکول میں، سکولوں کا نام نہیں لیتا ہوں، فلاں سکول میں جا رہا ہے اور فلاں سکول میں جا رہا ہے، کہ بلا کیا کہنے، وہاں تو اس کلاس کے لوگ آتے ہیں نا، اس سے نیچے کے کلاس کے تو لوگ ہی نہیں آتے۔ لیکن اسی بچے سے پوچھئے آپ کو کیا سکھاتے ہیں، آپ کا فلاں ٹائم کا پیریڈ کس چیز کا ہے، سانگ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ڈانس کی کلاس بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ چیزیں بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہیں۔ آج تو مختلف چیپٹر ان کو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو جاننی چاہیے۔ تو بہرحال سماج اور معاشرہ رفتہ رفتہ انسان کو گندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسری آیہ مبارکہ جس میں واضح طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ معاشرہ اور سماج، جس کو ہم خوش ہو کے قبول کر رہے ہیں کہ میں اس وقت لندن میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت جو نیو یارک میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میرا بیٹا وہاں منتقل، میں منع نہیں کرتا ہوں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹوں پہ ہمارے مکتب کے افراد کو ہونا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ دارالخلافہ میں ہمارے افراد کا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ اس کو بھیجنے والے پیرنٹس، اس کے بڑے بھائی، اس کے عزیز و اقارب اس کو دین کے بارے میں بتاتے رہیں، اس کو بار بار یہ بتاتے رہیں۔ تیسری آیہ مبارکہ، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، جناب نوح نے کہا، عرض کی، رب اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پہ بسنے والے کافروں کو نہ چھوڑ، ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، ان کو نہ بسنے دے زمین پر۔ اللہ رب العزت کیوں یہ کہہ رہا ہے جناب نوح؟ خود جناب نوح نے عرض کیا، انک انتظرہم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو نے ان کو اس طرح چھوڑ دیا زمین پر، ذاتی رنجش تو میری ان سے نہیں ہے، لیکن یضلوا عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، یہ تیرے بندوں کو راہ ہدایت سے ہٹا دیں گے، جس ہدایت کا پیغام میں لے کر آیا ہوں یہ کافر لوگ ان کو گمراہ کر دیں گے، لہذا ان کو برباد کر دے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ کافر لوگ اگر زمین پر رہے اور بستے رہے
سوائے اپنی فاجر اور فاسق اولاد پیدا کرنے کی اور کافر اولاد پیدا کرنے کے کوئی اور چیز پیدا نہیں کریں گے۔ نسلیں بھی کافر جنیں گے، اولادیں بھی فاجر اور فاسق ہوں گی، اور باقی جو راہ ہدایت پہ آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ گمراہ کریں گے۔ تو یہ ازل سے تو حق و باطل کی جنگ آ رہی ہے۔ معاشرہ جب بد ہو، معاشرہ جب برا ہو، کمپنی جب اچھی نہ ہو، جناب نوح کی یہ آیہ مبارکہ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے۔ تو پس یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جناب نوح نے جو یہ ڈیمانڈ کی ہے ذاتی رنجش کی بنیاد پر تو نہیں کی ہے، ان سے کوئی ذاتی اناد تو جناب نوح کا نہ تھا، کوئی اس قسم کی کوئی ان کی پرسنل کوئی رنجش تو نہ تھی، کوئی ان کے مفادات پہ تو یہ لوگ زد نہیں پہنچا رہے تھے۔ فرمایا الہی، عرض کی الہی یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ظاہر وہ نبی ہے، اس نبی کو احساس ہے لوگوں کی ہدایت کا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ اگر زندہ رہے تو یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر چوتھی آیت دیکھیے، سماج کتنا اثر کرتا ہے معاشرے پر، آفس کتنا اثر کرتا ہے معاشرے انسان کے کردار پر، وہ ماحول کتنا اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورہ نساء 97 نمبر آیہ مبارکہ میں ہے، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب ان لوگوں کو ملائکہ نے مارا اور انہیں اس دنیا سے لے گئے، توفاہم ان کو فوت کیا، مار دیا ملائکہ نے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے تھے۔ قالو یہ لوگ پھر کہنے لگے جنہیں ملائکہ نے مارا اور پھر یہ لوگ کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ قالو ملائکہ نے ان سے کہا قالو فیما کنتم، آپ کس حال میں زندگی بسر کرنے والے تھے، کس حال میں زندگی بسر کر رہے تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، کہنے لگے ہم تو زمین میں مستضعف لوگ تھے، ہمیں تو کمزور بنا دیا گیا تھا، ہمارے ہاں تو پاور ہی نہ تھی، پاور کسی اور کے پاس تھی، طاقت کسی اور کے پاس تھی، ہم کمزور تھے، اس وجہ سے ہم ظلم کرتے رہے، اس وجہ سے ہم برائیاں کرتے رہے، ہم سے برائیاں کروائی جاتی تھی چونکہ ہم کمزور تھے، اس لیے ہم برائیاں کرتے تھے چونکہ ہم مستضعف لوگ تھے۔ قالو اب یہ فرشتے انہیں کہیں گے، یہ علاج بھی ہے کہ انسان اپنی کمزوری اور مستضعف پن کو کس طرح جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ قالو یہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فقط یہ لاہور سٹی تھا، میں مثال دے رہا ہوں، فقط یہ لندن تھا، فقط یہ نیو یارک، کہیں اللہ کی زمین وسیع نہ تھی۔ جب آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شہر میں رہنے سے میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، اس شہر میں رہنے سے یا اس آفس میں رہنے سے مجھ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین واسع نہ تھی، یہ پوسٹ مل گئی ہے تو بس یہ آخری دنیا ہو گئی ہے، اس کے بعد دنیا نہیں ہے۔ جب تمہیں پتا تھا کہ اس پوسٹ کے بعد مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ سب حرام کام ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ ملنے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، آپ نے وہاں ہجرت کیوں نہیں کی ہے؟ ہجرت کرو، ہجرت، فاولئک مأواہم جہنم، پھر یہ کہیں گے پس اب آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ زمین وسیع تھی، آپ مجبور نہیں تھے، آپ پہ کسی قسم کا جبر نہیں تھا، ٹھیک ہے چند روزہ زندگی ہو سکتا ہے جب ہجرت کرتے تو مشکل میں گزرتی، لیکن اللہ رب العزت تو زندہ ہے، اللہ رب العزت تو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ قادر ہے، یہ فقط لقلقہ لسانی ہے، واقعاً اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ہمارے قلوب میں، ہمارے دماغوں میں، ہمارے عقلوں میں ابھی تک راسخ نہیں ہوئی ہیں۔ یہ بات چھوڑ دیجئے کہ ہم فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو مسلمان ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے بعد اکثر لوگ کافر ہوں گے۔ خطاب مسلمانوں کو ہے، خطاب صاحبان ایمان کو ہے، یہ صاحبان ایمان اکثر کافر ہوں گے، اور مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانی طور پہ مومن ہوں گے، زبانی طور پہ نعرے بھی لگائیں گے، ظلم کے خلاف باتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن خود اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہجرت کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ بس اس آیہ مبارکہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر انسان کسی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے، اس کے معاشرے اور اس کے سماج کی وجہ سے برائیوں کی طرف جا رہا ہے، برائیوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے، ہجرت کرے۔ ہجرت اسلام کا اساسی قانون ہے۔ ہجرت پہ پھر الگ سے کبھی گفتگو کا موقع ملا تو عرض کروں گا۔ ہجرت شیوہ انبیاء ہے، ہجرت وطیرہ انبیاء اور اولیاء ہے، بری چیز نہیں ہے ہجرت کرنا۔ اور آپ تو جانتے ہیں قرآن مجید میں مہاجرین کے کتنا درجہ بیان ہوا ہے، لیکن وہ ہجرت دین کے لیے،
نہیں ہے کہ پیسے کے کمانے یا دنیا کے لیے ضروریات کے لیے اگر بندہ جاتا بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین کو مد نظر رکھ کے اگر انسان ہجرت، اور بسا اوقات، اور ہجرت ایک مستحب اور مرغوب امر ہے، لیکن بسا اوقات ہجرت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے تمام فقہاء کرام کا یہ فتویٰ ہے، وقت نہیں ہے، تمام فقہاء کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ ان سے پوچھا گیا جو فارن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، جو یورپین یا اس قسم کے ممالک میں رہتے ہیں، پوچھتے ہیں علماء سے، فقہاء سے کہ آقا ہم ایسی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں برائیاں کرنا ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری اولادیں بھی تباہ ہونے کا ان کا بہت زیادہ امکان ہے۔ آیا سوال کرتے ہیں فقہ، ایسی صورت میں اس ملک میں ہم رہ سکتے ہیں؟ تمام فقہاء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے ان لوگوں کا کہ آپ کا گزر بسر اگر کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے تو اس ملک سے ہجرت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب کتنے لوگوں کے خاندان وہاں تباہ ہو گئے، کتنے لوگوں کی اولادیں جو برہ روی کا شکار ہو گئیں، کتنے لوگوں نے اپنی فیملیوں کو چھوڑ دیا اور ان کو طلاقیں دیے، آپ خوب بہتر جانتے ہیں۔ تو معاشرہ انسان کی کردار، انسان کے صفات پہ بہرحال اثر پذیر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ جنت البقیع، بقیع ایسا قبرستان ہے جس قبرستان کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے، اور یہ ہر قسم کے مورخ نے لکھا ہے، چاہے اس مورخ کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے یا مکتب اہل تسنن سے یا کسی مکتب سے بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مورخ ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جنت البقیع مسلمانوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا قبرستان شمار کیا جاتا تھا، اور یہ وہ قبرستان ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ کب سے اس میں مسلمانوں کو دفن کرنا شروع ہوا ہے۔ تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے اور وہ تلاش کر رہے تھے جگہ جہاں پہ اپنے اصحاب کرام کو دفن کریں۔ ابھی اہل بیت کے دفن کی باری نہیں آئی، یہ صحابہ کرنے والوں کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کو دفن کرنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ سے جب باہر نکلے تو وہاں ایک جگہ پہ پہنچے، جس جگہ کا نام بقیع تھا۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جھاڑیوں کا جھنڈ ہوا کرتا تھا، اور اس کو اس لیے بقیع کہتے ہیں، زیادہ تر جھاڑیاں وہاں ہوتی تھیں۔ اس جگہ پہ جب پہنچے تو آقا نے فرمایا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، امرت بہذا الموضع، مجھے اللہ نے اسی جگہ کے بارے میں حکم دے رکھا ہے۔ ایک تو پاک پیغمبر کی منتخب شدہ جگہ ہے بقیع، دوسرا اللہ نے پاک پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ پہ کیا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو دفن کرنا ہے۔ تو اتنی جگہ عظیم ہو، اتنی جگہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ الہی حکم کے ساتھ اس کو منتخب کیا گیا ہو، پھر سب سے پہلے اس جگہ میں جس کو دفن کیا ہے پاک پیغمبر نے، وہ انصار میں سے ایک مسلمان تھے جو فوت ہوئے تھے، اسد ابن زرارہ الانصاری کو دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ، اسی بقیع میں عثمان کو دفن کیا گیا۔ اب عثمان میں اختلاف ہے کون عثمان ہے، بہرحال اکثر مورخین نے یہی لکھا ہے کہ عثمان ابن مظعون جو کہ مہاجرین میں سے جلیل القدر صحابی ہے پاک پیغمبر کا، اس کو دفن کیا گیا۔ البتہ بعض لکھتے ہیں عثمان ابن عفان کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا۔ تو عثمان ابن مظعون کو پھر دفن کیا گیا دوسرا، پھر اس عثمان ابن مظعون کے پہلو میں پاک رسول نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی دفن کیا ہے۔ اب جب یہ دفن ہونے شروع ہو گئے، ایک قبرستان تشکیل پا گیا۔ جب قبرستان تشکیل پا گیا تو اس وقت جناب عائشہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ روایت ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح میں ہے، دیگر جتنی بھی ان کی صحیح کتابیں ان میں یہ چیز موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے زوجات اور بیویوں میں۔
جس شب انہوں نے میرے پاس ہونا تھا. اب یہ بھی ایک الہی منصوبہ ہوگا کہ پاک پیغمبر جو ہیں یہ چیز بتانا چاہتے ہوں گے. بہرحال جس شب وہ میرے پاس ہوتے تھے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ کلما کانت لیلتی منہ، ہر وہ شب جب وہ میرے پاس ہوتے، ایک دو رات کی بات نہیں، کلما کانت جب وہ میرے پاس میری رات کو میرے پاس ہوتے تھے، یخرج من آخر اللیل، آخری رات کے آخری پہرے میں وہ نکلتے تھے، الی البقیع، جنت البقیع کی طرف رسول اکرم جاتے تھے. فیقول، اور پاک پیغمبر وہاں جا کر یہ کہتے تھے سلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومنوں کا گھر، اے وہ جو یہاں پہ اپنا گھر بسا کے سوئے ہوئے اے مومنین کرام، میرا آپ پر سلام ہو. وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، جس موت کا آپ کو وعدہ دیا گیا تھا وہ موت آ پہنچی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. پھر آقا دست دعا بلند کر، پاک پیغمبر دست دعا بلند کیا کرتے تھے، نبی دست دعا بلند کیا کرتے تھے، مسجد میں دست دعا بلند کر لیتے. نبی مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اتنی بلند اور عظیم جگہ تو تھی کہ آقا دست دعا بلند کر کے اس جگہ کا وسیلہ قرار دے کے کہتے تھے اللہم اغفر لأہل بقیع الفرقد بحق هذا المقام، الہی تجھے بقیع کی جگہ کے صدقہ میں دعا مانگتا ہوں بقیع میں دفن ہونے والے مسلمانوں کو بخش دے. ذرا اس کا انسان سمجھے تو صحیح، بقیع کون سی جگہ، عام قبرستان نہیں ہے، پاک پیغمبر کی طرف سے منتخب شدہ یہ قبرستان. پھر اس کے بعد ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ رہا ہے، ان کی یہ سیرت رہی ہے، ان کی زندگی میں یہ چیز رہی ہے کہ وہ آیا کرتے تھے قبرستان جنت البقیع میں، وہاں رکتے تھے. کبھی جناب عقیل کے قبر پہ جاتے تھے، کبھی جناب عباس اپنے چچا کی قبر پہ جاتے تھے، رسول کے چچا کی قبر پہ، باقی جو زوجات رسول کی قبریں ہیں وہاں جاتے ہیں. مختلف قبور پہ 10,000 سے زیادہ مورخین نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہاں پہ دفن ہیں. ایک دو نہیں ہیں، 10,000 صحابہ کرام وہاں دفن ہیں. تو ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور ایک بندے کو دیکھا وہاں کھڑا تھا، اوس جو اس کا نام ہے، دعا مانگ رہا تھا. آقا نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے جہاں تم کھڑے ہو یہ پاک پیغمبر کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی؟ کہنے لگا نہیں میں اس لیے تو نہیں کھڑا، بس ویسے ہی کھڑا ہوں. تو اس وقت چھٹے امام نے فرمایا اگر تو پاک پیغمبر کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے جہاں وہ آ کر جنت البقیع میں کھڑا ہوا کرتے تھے، تعال معی، تو میرے ساتھ آئیے. اس کو ساتھ لے کر گئے. فرمایا ھذا موقف نبی اللہ، یہ پاک پیغمبر کی جنت البقیع میں کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جب رات کو تشریف لاتے تھے لیستغفر لأہل البقیع، جب وہ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. ایک تو نقش پائے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اور ان کا تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں ائمہ ہدا جایا کرتے. لیکن ان تمام عظمتوں کے باوجود، ان تمام اہمیت کے حامل قبرستان کے باوجود، مسلمان نام نہاد مسلمانوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ وہابی ہیں، وہ تکفیری ہیں، وہ انسان کش لوگ ہیں، اصلاً اسلام کے بھی وہ دشمن ہیں. انہوں نے اس قبرستان کو 2 بار مسمار کیا. ہم نے سن رکھا ہے 2 بار مسمار کیا ہے، ایک 1220 ہجری میں اور ایک 1344 ہجری میں بلڈوز کیا. محمد ابن عبد الوہاب کی سوچ تھی، عبدالعزیز ابن آل سعود کا وہ اس کو سپورٹ تھی، اور اس کے نتیجے میں مکہ میں جتنی قبریں تھی، ابو طالب کی قبر تھی، جناب عبداللہ کی قبر تھی، جناب آمنہ کی قبر تھی، دیگر جتنی بھی قبریں تھیں مسمار کر دو. پھر مدینے کی طرف آئے، مدینے میں جنت البقیع کو بلڈوز کر دیا 1925-26 میں. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آج لوگوں کی قبریں موجود ہیں، بڑے بڑے شاہوں کی قبریں موجود ہیں، کیا کوئی برداشت کرتا ہے کہ ان کی قبروں کو بلڈوز کر دیا جائے؟ وہاں فرزندان رسول جو ہیں آرام فرما ہیں. 4 ائمہ ہدا کی جو یقیناً قبریں ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، اور روایت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے. لیکن قبر کا نشان نہیں ہے. زیارت کرنا بدعت، دعا مانگنا بدعت. یہ پاک پیغمبر ہر شب کیا کرنے آیا کرتے تھے وہاں پہ؟
وہاں پہ دعا مانگنے نہیں آیا کرتے تھے. اور یہ پاک پیغمبر کی متعدد روایات ہیں، در منصور میں بھی ہے، سنن دار البحقی میں ہے، سنن دار قطنی میں بھی ہے، البحقی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. متعدد مقامات پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جاتی ہے. جب قبر کا نشان ہی مٹا دو گے، اور یہ لوگ آئے تھے پاک پیغمبر کے قبر کے نشان کو مٹانے کے لیے بھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا